پیارے ویورز، السلام علیکم۔ ہیلتھ نٹ چینل میں آپ کو آج ہم برف کے فوائد بتا رہے ہیں۔ برف، اس کو عربی میں ثلج کہتے ہیں، فارسی میں یخ، اور انگریزی میں تو یہ عام ہے، آئس۔ جب پانی انتہائی سردی سے جم جاتا ہے تو برف کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قدرتی اور دوسری مصنوعی۔ اس کا رنگ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے اور نیلگون ہوتا ہے، چمکدار ہے۔ ذائقہ اس کا پھیکا ہوتا ہے اور اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ حسب منشاء ہے، یعنی جتنا انسان برداشت کر سکے۔ برف کے بہت سے اثرات ہیں۔ یہ عضلاتی اعصابی ہے، یعنی عضلات کو تحریک دیتا ہے اور اعصاب کو تحلیل اور غدود میں انتہائی تسکین پیدا کرتا ہے۔ اس کو اگر کسی مقام پر لگایا جائے تو کچھ دیر بعد اسی جگہ کو بے حس اور سن کر دیتی ہے۔ چونکہ انتہائی سرد ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کسی مریض کو نکسیر کا عارضہ ہو، یعنی اس کے ناک سے خون بہتا ہو، تو سر پر برف لگائی جاتی ہے، جس سے شریانوں یعنی آرٹریز میں فوراً سکیل پیدا ہو کر فوراً خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ برف کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثلا متلی کے لیے یہ بے حد مفید ہے، قحط کو روکتا ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے پیاس کی شدت ہو تو اس میں بھی تسکین دیتا ہے۔ گرمی کے بخار کو بھی تسکین دیتا ہے، یہ بخار کو تیز نہیں ہونے دیتی۔ اکثر حکماء تیز بخار میں جب سرسام کا خوف ہو، مریض کے سر پر برف رکھواتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں جب گرمی کی شدت سے منہ خشک ہو رہا ہو تو دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پیاس کی شدت ہو تو برف آب حیات کا کام دیتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ برف سردیوں کے موسم میں اور سرد مزاج والوں کو اور بوڑھوں کو ان کے لیے صحیح نہیں ہے، ان کے لیے ٹھیک نہیں، کیونکہ اس میں سردی پہلے ہی سے زیادہ ہوتی ہے، اور جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان بوڑھوں کے یا سرد مزاج لوگوں کے اعصاب سن ہو جاتے ہیں، جسم میں دردیں ہونے لگتی ہیں، اور معدہ اور غذائی اعضاء سرد ہو کر ہضم کا فعل چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر انہیں پیاس لگ رہی ہو تو برف کے استعمال سے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلا نمونیا کے مریض کو اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو اس کو شدید پیاس لگ جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے ایک طرف پیاس میں شدت ہو جاتی ہے اور دوسری طرف پھیپھڑوں کے اندر درد میں شدت ہو جاتی ہے، جو موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ برف کے استعمال میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کو دانتوں سے چبانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دانتوں کو نقصان دیتا ہے۔ ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے، اگر حلق میں جونک اٹک جائے، بعض مقامات پر لوگ ایسا پانی پیتے ہیں جہاں پر صاف پانی نہیں ہوتا، تو وہاں پر پانی میں جونکیں ہوتی ہیں، تو جس طرح وہ جانوروں کو چمٹ جاتی ہیں اسی طرح وہ انسانوں کے حلق میں بھی جا سکتی ہیں۔ تو اس دوران برف کی چھوٹی سی ٹکڑی اگر ہاتھ آ جائے اور اس کو جونک کے ساتھ لگایا جائے تو جونک فوراً اپنا منہ ڈھیلا کر دیتی ہے اور خارج ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔